المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی دیر دا اکھیاں تیری دید دا چاساول جینو ویکھ کے رب دسدا او روپ وکھاساول۔ عید کا دن ہے، مانگو اللہ سے حضور کی زیارت۔ عیدی کا دن ہے، عید جیسے عیدی والے دن ہم عیدیاں مانگتے ہیں، اللہ سے عیدی مانگو۔ اور اللہ سے عیدی کیا مانگنی ہے؟ بڑی دیر دا اکھیاں نو تیری دید دا چاساول۔ دور بیٹھے ہو، میں مزہ نہیں آ رہا یار، نیڑے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، اٹھ کے نیڑے آ جاؤ، سارے حضرات اٹھ کے آ جاؤ، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ بعد میں جان آ رہے پیچھے بندے رہیں گے ماشاءاللہ، اگے آؤ، اگے آؤ۔ بڑی دیر دا اکھیاں نو تیری دید دا چاساول جینو ویکھ کہ رب دسدا او روپ وکھاساول۔ دو جگ دیا تاجورا سن رب دیا محبوبہ جم مارے کہ کملی دی کد خواب چی آساول۔ برادران اسلام، سب دوستو احباب کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت عید مبارک۔ عید کا دن ہے اور عیدی لینے کا دن ہے۔ عیدی لینے کا دن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی عید الفطر والے دن فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ جس مزدور نے، توجہ میری طرف سے آگے رکھے، توجہ میری طرف رکھے، چلو دور بھی بیٹھے، چہرہ تو میری طرف رکھے۔ جس مزدور نے اپنا کام پورا ٹھیک کیا ہو، اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو سب کو جانتا ہے، جس نے کام ٹھیک کیا ہے اس کی مزدوری بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے بھی رمضان المبارک کا ادب کیا، احترام کیا، روزے رکھے، میری رضا کے لیے جس نے روزے رکھے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے سارے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی۔ آخر تک سبحان اللہ تو بولو۔ اچھا آپ پیچھے تب بیٹھے ہیں تاکہ دیکھ رہے ہیں بھئی بندے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ میں اونچی جگہ پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ دیکھ سکوں کون آ رہا ہے اور کون
جا رہا ہے، آپ نے میری طرف دیکھنا، ماشاءاللہ۔ سنو، عید والے دن سنو، حضرت عمر پاک کا زمانہ ہے، حضرت عمر پاک ایک عراقی دیہاتی بندہ، دیہاتی سادہ سا بندہ حضور کے روضے پر کھڑا ہے۔ اللہ کرے آپ بھی جائیں، میں بھی جاؤں۔ آواز نہیں آئی؟ آمین، اور اونچی کہو۔ حضور کے روضے پر کھڑا ہے، مواضع شریف کے سامنے، جالیوں کے سامنے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے، اللہ، شیطان تیرا دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا محبوب ہے۔ میں تیرے نبی کے روضے پر آیا کھڑا ہوں، اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا محبوب محمد خوش ہو جائے گا۔ حضور خوش ہو جاتے ہیں، حضور کی امت کی بخشش کی بات ہو، حضور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ تیرے محبوب ہیں جن کے دروازے پر میں آیا کھڑا ہوں، تو اس سے بخشش مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو نے اگر میری بخشش کر دی، تیرا محبوب محمد، تیرا پیارا نبی اور انبیاء کے سردار نبی، اللہ یہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تیرا اصلی دشمن شیطان جو ہے وہ غمگین ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، شیطان غمگین ہوتا ہے بھائی۔ اگر اللہ بخشش فرما دے اپنے بندوں کی، شیطان غمگین ہوتا ہے۔ شیطان اللہ کا بھی دشمن، شیطان رسول اللہ کا بھی دشمن، شیطان حضور کی امت کا بھی دشمن۔ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ حضور کی امت بخشی جائے۔ شیطان جو ہے، جب اس کو شیطان قرار دیا گیا تھا، اس دن بہت رویا تھا۔ توجہ ہے؟ شیطان جس دن ہمارے پیارے محبوب کی ولادت ہوئی، اس دن بھی بڑا رویا تھا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اور شیطان جب اللہ کے کسی بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، شیطان پھر بھی روتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بخشش کا سامان ہے، سویرے سویر رحمت کی برکہ ہو گئی ہے، اور اب بھی اس نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور یہ ہوا اور یہ فضا اور یہ موسم ہمیں پیغام دے رہا ہے اللہ کی رحمت کا، کہ رحمت پکار رہی ہے، مانگو، تمہارے مانگنے کی دیر ہے، اللہ کی عطا میں کوئی دیر نہیں۔ یار آپ پہلی صف میں بیٹھ گئے ہیں اور باتیں شروع کر دی ہیں، مہربانی کرو، توجہ میری طرف ہے۔ تو وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بخشش کر دے۔ حضور کے روضے پر حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، او بندے کیا کہہ رہا ہے، یہاں دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ اب وہاں کوئی دعا مانگنے کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں حاجی یلا یلا، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا۔ حضور کے روضے کے قریب نہیں کھڑے ہونے دیتے۔ حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب تو کی کیا رہے، نہیں، بلکہ حضرت عمر خوش ہو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، واہ دیہاتی، واہ بھائی واہ، واہ تیری سوچ، تو آ کہاں گیا ہے اور مانگنے کا طریقہ کتنا عجیب ہے۔ آج ہم بھی اللہ سے مانگنے آئے ہیں، اللہ کی رحمت کا بھروسہ لے کر آئے ہیں، اور سنو، شیطان جو اصلی دشمن ہے
اللہ کے بندوں کا اور اللہ کا بھی دشمن ہے شیطان. اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو امیدیں دلاتا رہوں گا, میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, میں ان کو دنیا میں پھنساتا رہوں گا. توجہ سے سننا, توجہ سے سننا, توجہ سے. رمضان گزرتا ہے تو عید والے دن شیطان جو ہے اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اوے انہوں نے تو کتنی عبادت کر لی, روزے رکھ لیے, قرآن کی تلاوت کر لی, تسبیحات کر لی, اب آج کے دن پھر اللہ سے گر گرائیں گے. ایسا کرو عید والے دن ان کو مصروف کر دو دنیا داری میں. آج کا دن بہت احتیاط سے گزارنے کا وقت ہے. دنیا میں مصروف کر دو, دنیا کے کاموں میں مصروف کر دو, دکانداری میں مصروف کر دو, یاریوں میں مصروف کر دو, رشتہ داریوں میں مصروف کر دو, دنیا کے کاموں میں مصروف کر دو, کھیل اور کود میں مصروف کر دو. شیطان اپنے چیلوں کو, اپنے شیطان چھوٹے ستوروں کو عید والے دن یہ جناب درس دیتا ہے کہ اب پھیل جاؤ پوری دنیا میں اور ان کو ایک کو پکڑ کر رب سے دور کر دو, دنیا کے قریب کر دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہو اللہ اکبر, اونچی کہو اللہ اکبر. اور جو بندہ شیطان کے کہے پر نہیں لگے گا آج وہ پڑھتا رہے گا اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج وہ پڑھتا رہے گا سبحان اللہ و بحمدہ. آواز آنی چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عملی کام عید والے دن پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ. اونچی پڑھو اور اونچی پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. امام غزالی, امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا, اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو عید والے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر کہتا ہے اللہ اس کا جو تو نے ثواب عطا فرمایا ہے حضور کی ساری کلمہ گو امت کی روحوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ ہر مرنے والے کی قبر میں 1000 نور داخل فرما دیتا ہے. بچے نے عیدی مانگی ہم نے دی, بیٹے نے عیدی مانگی ہم نے دی, ہماری بہنوں نے عید مانگی ہم نے دی. اور دینی چاہیے, خوشی خوشی دینی چاہیے. ایک صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. صلہ رحمی کا. دروازے پر دستک آئی, کسی نے کہا اللہ کے نام پر دو, اس ٹائم غرور نہ کیا کرو, اس ٹائم اکڑایا نہ کرو, اس وقت تکبر نہ کیا کرو. کہا مالک تو نے دیا ہے, یہ تیرے نام پر مانگنے آیا کھڑا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تیرے نام پر تو جان بھی قربان ہے. بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ سنو حضور کی زبان, مفہوماً حدیث پاک سنا رہا ہوں, مفہوماً. ایک گنجا تھا, سر پہ بال نہیں تھے, لوگ اس کو مذاق کرتے, بچے اسے چھیڑتے. ایک کوڑی تھا, کوڑی کا مرد تھا, چہرے پر داغ دھبے. اور ایک نبینا تھا, اللہ نے گنجے کے پاس حضرت جبریل کو انسانی شکل دے کر بھیجا. اس سے پوچھ کیا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے دے دے. توجہ ہے, آخر پر نماز میری طرف منہ دیکھو, جو چاہتا ہے دے دے. کون؟ جبریل. جبریل تو دے دے. تو پتہ چلا تب اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم
چیز دیتا ہے وہ رب کی عطا ہوتی ہے، شرک نہیں ہوتا۔ جی گنجے کے پاس گیا، کہا اے اللہ کے بندے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، کیا تیری حاجت ہے؟ گنجا کہنے لگا لوگ چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں، میرے سر کے بال آ جائیں، اور کہا کچھ بس ایک اونٹنی مل جائے، بس میرا بسر گزر ہوتا رہے۔ حضرت جبریل امین نے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے۔ آپریشن کرانا لو، آپریشنوں میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، یہ 5 بال آنے میں مہینہ لگے یا 2 مہینے، یہ دنیا کی بات ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے منٹوں سیکنڈوں میں سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آگے آ جائے کیونکہ پیچھے سے بندے زیادہ آ گئے ہیں اور مسئلہ بنے گا ان کو بیٹھنے میں۔ ایک صف آگے آ جائے۔ اب کیڑے نو میں آج کہہ دینا تو نہیں کچھ کھو دے، اب میری ذمہ داری، کیڑا تو کچھ نہیں کہتا، یہ بھی ازمائش کے لیے آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کچھ نہیں کہتے کیڑے۔ جی کیڑے نے سانو دندی وڈ بھی لئی تے ساری زندگی اسی بھراواں نو دندیاں وڈنے، بہناں نو بدتمیزیاں کرنے، رشتہ داراں نال بدتمیزیاں کرنے، ہمسایہ نال بدتمیزیاں کرنے، تمام مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑی سی ایذا آپ کو دے دیں گے تو میرے نبی نے فرمایا ہوا ہے کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے سے اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، سونا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا۔ ایک اونٹنی تھی جو امید میں تھی، یعنی بچہ پیدا کرنے والی۔ جبریل امین دعا کر کے چلے گئے، اونٹنی نے بچے دینے شروع کر دیے، اور جناب ایک نہیں پورا ریوڑ بن گیا اونٹوں کا۔ توجہ ہے؟ جب میں آیا تھا میرے پاس ٹوٹا ہوا سائیکل بھی نہیں تھا، اب اللہ کے فضل و احسان سے بہت کچھ ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے، بچپن میں تھے، بتاؤ آپ کے والدین کے پاس کتنا سرمایہ تھا، کتنی تنگی تھی، کتنی پریشانی تھی۔ 4 دن کے بعد سالن پکتے تھے ہر گھر میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، شاید آپ کو جو ہے نا پیدا ہوتے ہی امیر کبیر ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے، نہ پریشان ہوا کرو، عید کا دن ہے، وہ کی ہو جائے، وہ لٹے گئے، وہ مارے گئے، وہ بڑی مہنگائی ہو گئی، وہ فلاں ہو گیا۔ مہنگائی کوئی نہیں ہوئی، آپ نے اس سے بھی پہلے اچھا سوٹ پہنا ہے، اچھا جوتے پہن کر آیا ہے، سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کب آپ کو نظر آتی ہے؟ جب کوئی اللہ کے نام سے آپ کو مانگتا ہے۔ پھر ٹوٹا ہوا 10 روپے کا نوٹ یا 100 روپے کا نوٹ نکالنا مشکل ہوتا ہے، اپنے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ میں غلط بات کر رہا ہوں، مجھے روک سکتے ہو اگر میں غلط بات کروں۔ ٹھیک ہے، مہنگائی دور کے لیے ساری دنیا میں ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بھائی، ساری دنیا میں ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی رحمت پر بولو، آج ارادہ کرو، اللہ جی آج عید والے دن ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ کے ہر حکم پر صابر شاکر رہے۔ اونچی بولو، اپنے پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی تمام سیکورٹی فورسز کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر سیکورٹی فورسز ہیں تو پاکستان ہے۔ جہاں جہاں بھی ملک ٹوٹے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے سیکورٹی فورسز کا دل سے احترام ختم کیا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، گناہگار سارے ہیں، لہذا ہر ایک کے دوسرے کے گناہ پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے من میں جو جھانکی پا گیا وہ سراغ زندگی پا گیا۔ تو میں کر رہا ہوں، حضرت جبریل نے دعا کر دی، چلے گئے، ریوڑ بن گیا اونٹوں کا۔
توجہ ہے؟ بنی اسرائیل کے بندے کی بات کر رہا ہوں، حضور نے جس کے لیے فرمایا۔ دوسرے کے پاس گئے جو کوڑی تھا، جس کے منہ پر ماتا کے داغ تھے، چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، عید والے دن سن لو، اللہ کی عزت کی قسم، یہ تیرے اور میرے چہرے نہیں بگڑتے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی رات کے روزے کی برکت ہے۔ چہرے نہیں بدلتے، کوہر کا مرض نہیں ہے، ورنہ چہرے بگڑ جاتے، ماتھے پر لکھا جاتا اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ میرے کریم نے عرض کی مالک مہربانی فرمانا، میری امت کو دنیا میں ذلیل و رسوا نہ کر۔ کوڑی کے پاس کہا کیا خواہش ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے مجھے۔ ایسا توجہ، کہا میرے منہ پر داغ ہے، میں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، چھالے ہیں، تھوڑے پھنسیاں ہیں، بدبو آتی ہے، یہ ٹھیک ہو اور کچھ جو ہے نا ذریعہ معاش بھی ہو جائے۔ حضرت جبریل نے ایسے پر دور سے پر ایسے کیا، سبحان اللہ، چہرہ ٹھیک، جھریاں ختم، تھوڑے ختم، پھنسیاں ختم، بدبو ختم، اور ایک گائے جو ہے نا یہ بالکل مطلب ہے نا آس پوری آس ہوئی تھی اور بچہ جننے والی تھی، اس کو دے دی اور دعا کر۔ تیسرے کے پاس یہ نابینا تھا، کہا کیا خواہش ہے؟ کہا اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ عید والے دن عید پڑھنے کے لیے آنے والوں بلال پارک میں، اور کبھی اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو، لوگوں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس سے پوچھ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس سے پوچھ جس کے گردے نہیں ہیں، اس سے پوچھ جس کا دل جو ہے نا مسئلہ بن گیا ہے، اس سے پوچھ اسے ایک گردہ چینج کرانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ذرا من میں تو جھانکی پا، تیرے اندر بڑے خزانے، اور سب سے بڑا خزانہ ایمان والا خزانہ۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ مجمع بھی پورا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، ذرا سبحان اللہ کہو گے کہ نہیں؟ پچھلے والے حضرات جو کھڑے ہیں وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ آنکھیں نہیں تھی، آنکھیں مل جائیں، کوئی ذریعہ معاش ہو جائے۔ حضرت جبریل نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ جیسے اللہ نے ان کو دیے ہیں ہاتھ پھیرا، پر پھیرا، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ ایک دو بکریاں اور ڈیڑھ بکریاں بھی دے دی، دعا بھی کر دی۔ عرصہ گزر گیا، اللہ نے فرمایا جا اب ان کے پاس جن کو ہم نے نوازا تھا، میرے نام پر کام دیتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے، عید والے دن کا تحفہ لے کر جاؤ، جب کوئی اللہ کے نام سے تم سے مانگے خبردار یہ نہ کہنا چل چل، میرا ابا بڑا امیر سی، میرا دادا ہی بڑا امیر سی، میرا پردادا ہی بڑا امیر سی، ایسے جتنی خوشیاں شادی آ رہی ہیں، کی پتا اللہ وہ کوئی فرشتہ بھیجا ہو تمہارے امتحان کے لیے۔ فرشتے نے آ کر کہا پہلے تو اس رب کے نام پر دے جس نے تیرے سر پر بال نہیں تھے، لوگ تجھے مذاق کرتے تھے اور تجھے اللہ نے سر کے بال بھی دیے، تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے ایک اونٹنی دی، اس سے یہ بہاریں لگ گئی۔ اس نے کی اور جا جا تینوں کہنے کہا میں گنجر میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اے پیو دادے بھی ساتھ جناب اونٹنیاں کے ریوڑ میں توجہ ہے، چہرہ میری طرف، اللہ تیرے آپ کے چہروں کو سلامت رکھے، چہرے میرے طرف دیکھو کہ سوچ رہے بیٹھے نے گھر جا کے عید ہی منگنی ہے، نیانے نے بھی تے بہنا نے بھی تے براہما نے کی کریں گے، مولوی نے بھی منگنی ہے، میرے والی دیکھ لو، میرے والی دیکھو، ادھر ادھر نہ بیٹھے، سوچوں کو چھوڑ دو، لے اس رب کے نام پر، اگر چل چل فقیر کی تھم آ گیا، چل بول تنگ نہ کر، اور سنو کبھی
کسی اللہ کے نام پر مانگنے والے کو نہیں جھڑکنا. تو انشاءاللہ اور اونچی بولو، اور اونچی بولو. کیوں نہیں جھڑکنا؟ یہ کام اللہ نے حضور کو بھی منع کیا ہے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. حبیب جب تجھ سے کوئی مانگنے آ جائے اسے جھڑکنا نہیں. اچھی بولو. جب قرآن کہہ رہا ہے حبیب تجھ سے کوئی مانگے جھڑکنا نہیں. کون مائی کا لال ہے جو مجھے روکے کہ تو حضور کے روضے پر حضور سے کیوں مانگ رہا؟ اس رب کے نام پر اس نے جھڑک دی. دوسرے جبریل نے بددعا کی، گنجے کا گنجا ہو گیا اور سارے جانور مر گئے. دوسرے پر کے پاس گیا جو کوڑی تھی، اسے بھی ایسے ہی کیا کہ جل جل جا تو فقیر آ گیا. تینوں کے نے کہا میں کوڑی تھا. وہ میرا چہرہ تو شروع تو بڑا چند سی، میری تمام میں پر میں چند پہنتی سی. تو کون ہونا ہے؟ تو کہنا کہ جا تو کوڑی سی فلاں سی یہ سی وہ سی. چل دوڑ جا. سن رہے ہو غور سے؟ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا. البتہ لفظ بڑا نہیں سنا رہا، حدیث کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا. ستھرا مفہوم. حضرت جبریل نے اس کے لیے بھی بددعا کی، کوڑی کا کوڑا ہو گیا اور سارے جانور مر گئے. اب اندھے کے پاس گئے حضرت جبریل کا اس اللہ کے نام پر دے جس نے تجھے آنکھیں دی. تو نبی نہ تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. اس رب کے نام پر دے جس نے تجھے آنکھیں بھی دی اور یہ سارا ریوڑ بھی اللہ نے تجھے عطا فرمایا. نبی نہ کہنے لگا تو یار ایسا کر، ایک مرتبہ پھر سوال کر، مجھے میرے رب کے نام میں لذت بڑی آئی ہے. جمعہ کا دن ہونا مولوی شمس منگی جاندہ یار، نماز پڑھن جانے پھر بھی منگی جاندہ یار. ہاں مجھے خوشی ہے، الحمدللہ میں مانتا رہا ہوں. آپ اللہ کے نام پر دیتے رہیں. دیکھو مرکز اہل سنت تیار بھی ہو گیا اور بقیہ بھی انشاءاللہ میرے رب نے کام کر دینا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. نبی نے کہا واقعی میں نبی نہ تھا، واقعی میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ دیا ہے. وہ اللہ کے نام پر مانگنے والے تیرا جتنا جی جاتا ہے لے جا، سب ہے ہی میرے مالک کا، ہے ہی میرے مالک. آج عید ہے، ایسے ہی دل رکھو. مسجد کے لیے ایسا دل، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، سب کے لیے ایسا دل رکھو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفحے درست فرمائے 8:15 بجے انشاءاللہ جماعت انشاءاللہ. صفحے درست فرمائے. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر صفحے درست فرما لیں. جلدی فرمائیں، کھڑے ہو جائیں. میری مائیں بہنیں بیٹھی ابھی مسجد میں جو عید پڑھ رہی ہیں وہ بھی صفحے درست فرما لیں. شاباش شاباش. کھڑے ہو جائیں. سارے حضرات صفحے درست فرما لیں. سارے حضرات صفحے درست فرما لیں. اگر صفحے کم ہیں اور پیچھے جگہ ہے، مٹی ہے، تو جائے نماز لے کر آنے والے پیچھے اپنے بھائیوں کو جائے نماز دے دو. آگے آگے آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ. ٹائم ایک منٹ رہ گیا ہے، ایک منٹ جلدی کرو. آگے آگے آ جائیں، آگے آگے. سلامت رہو، جلدی کرو. اور ایک بات میری اور بھی آپ سن لو. ادھر سے میں خطبہ شروع کرتا ہوں، آپ گھروں کو چلے جاتے ہیں. خطبہ سننا واجب ہے بھائی. وہ بندے خدا دو خطبہ نہیں سنتے نہ، ایسا کام نہ کیا کرو. خطبہ سنا کرو. اور خطبے سے پہلے تو پتہ نا مسلح میں کرانا والے کو بہت سارا کام مسجد ہے.
واسطے بھی مسجد نوکر نے انہوں نے خدمت بھی کرنی ہے میری نوکری بھی کرنی ہے تسی میں ساری زندگی اللہ کے گھر کی نوکری کرتا ہوں عید والے دن خوش ہو کے پیسے دیتے کرو منہ مطلب ہے نا گھٹ گھٹ کے نہیں خوش ہو کے سبحان اللہ کر کے نالے جتیاں پا پا کے انشاءاللہ آپ قاری ریاض صاحب کی خدمت کر اللہ برکت عطا فرمائے بہت شکریہ 2 رکعت نیت سنیں ٹائم ہو گیا نہیں لے تو نہیں ہوئے الحمدللہ 2 رکعت نماز عید الفطر جو واجب ہے میرے اوپر زائد 6 تکبیروں کے محترم قبلہ شریف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ اکبر ہاتھوں پر کریں گے اور چھوڑ دیں گے باندھیں گے پھر اللہ اکبر پھر چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھیں گے الحمد شریف سنیں گے سورت سنیں گے پھر جناب رکوع اور سجود ہوگا دوسرا کام میں پہلے الحمد شریف سنیں گے پھر سورت سنیں گے اور پھر اللہ اکبر ہاتھ اوپر اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ 3 تکبیریں اضافی ہوگی اور پھر چوتھی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے نیت فرمائیں نیت فرما لیں تمام اہل اسلام خواتین جو ہیں وہ بھی نیت فرما لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لو دل والی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لو جی آ مسلح تے آ تسی بعد میں پلہ پھیریں گے پہلے میں مسلح اتنے جناب لینا بڑے بڑے نوٹ 500 اور 1000 اور 5000 والے نوٹ جس کو اللہ نے دیے دے اور ذرا اللہ کے نام دیتے چلو بہت سارے معاملات مسجد کے بھی بقایا ہیں اور مسجد کا سارا سلسلہ کر ادھر رکھی جاؤ بسم اللہ پڑھ کے سدو جلدی کرو بعد میں پلہ میں